بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات کی حصہ دوم ویڈیو ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجیے۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نبوت کا چوتھا سال تھا جب حکم خداوندی ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ احکام الہی عام کیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز پا لیا۔ اس کے فوراً بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے سب سے پہلے اعلانیہ مشرکین کو اسلام کی دعوت دی۔ اس دور میں حق کی آواز بلند کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جرت پر اہل قریش چراغ پا ہو گئے اور شدید تشدد کا نشانہ بنانے لگے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، پتھروں سے زخمی کیا جاتا، گلے میں رسہ ڈال کر بازاروں میں کھینچا جاتا، تو ایسے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کو پہنچتے، مشرکین سے جھگڑا کرتے، خود بھی مشرکین کے تشدد کا نشانہ بنتے، لیکن نبی کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ سائے کی طرح ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ دوستو، نبوت کے بعد صدیقیت ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی ہر لمحہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، بعثت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات اور ہر امر پر فوراً آمین کہہ کر تصدیق کر دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے واقعے کا ذکر کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ معراج سے واپسی پر ذیتوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی۔ جبرائیل امین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے، وہ صدیق ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوہرے وسائل سے کام لیا؟ ایک حفظ قرآن اور دوسری کتابت، یعنی لکھ کر محفوظ کر لینا۔ چنانچہ جیسے ہی وحی نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفظ کروا دیتے اور اپنی نگرانی میں اس کی کتابت کروا کر تصدیق فرماتے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج عام نہ تھا، لہٰذا ابتدائی زمانے میں جو اشخاص مسلمان ہوئے ان میں لکھنے پڑھنے والے کم تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وحی کی کتابت کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ طبقات القراء علی بن جزری اور مناہل العرفان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابت وحی ہونے کی صراحت موجود ہے۔ دوستو، قرآن کریم کی تدوین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کارنامہ اور امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے۔ جنگ یمامہ میں 70 سے زائد حفاظ و قراء شہید ہو گئے تھے، چنانچہ قرآن پاک کو کتابی صورت میں یکجا کر کے محفوظ کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ جلد از جلد اس کام کو مکمل کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شروع میں تو مجھے تامل رہا،
لیکن پھر اللہ کی رضا سے قرآنی آیات کو تلاش کر کے جمع کرنے کا کام شروع کیا، جو مجھے مختلف لوگوں اور صحابہ سے اونٹ، بکریوں کے شانوں کی ہڈیوں، درخت کے پتوں اور چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھی ہوئی ملی۔ میں نے یہ سب جمع کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ ابو یعلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ قرآن شریف سے متعلق سب سے زیادہ اجر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا، کیونکہ آپ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اولاً قرآن شریف کو کتاب صورت میں جمع کیا۔ امام ابن حزم نے لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں لوگوں کے پاس قرآن موجود نہ ہو۔ دوستو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا نفع مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا، اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ میرے اوپر کسی کا احسان نہیں رہا، سب کا اتار دیا۔ البتہ ابوبکر کا میرے اوپر احسان اتنا بڑا ہے کہ اس کا بدل قیامت کے روز اللہ ہی عطا کرے گا۔ دوستو، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا پورا مال و اسباب لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ثروت تھے۔ اللہ نے مال و دولت سے خوب نوازا تھا۔ مجبور بے کس غلاموں کو آزاد کروانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا مالک امیہ بن خلف تپتی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منہ مانگی رقم دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا۔ اس کے علاوہ آپ نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے سینکڑوں افراد کو آزاد کروایا، جن میں ضعیف، بوڑھی عورتیں، نوجوان اور کم عمر بچے بھی شامل تھے۔ باسط نبوت سے لے کر وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، دن ہو یا رات، جنگ ہو یا امن، برے حالات ہو یا مصائب و آلام کے کوہ گرا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اور ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی اور شجاعت و بہادری کے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ آسمانوں پر فرشتے بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ غزوہ احد اور غزوہ حنین میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا رہ گئے، لیکن اس نازک موقع پر بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ساتھ موجود تھے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن مشرکین کے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ جب عبد الرحمن مسلمان ہوئے تو اپنے والد سے عرض کیا، اے ابا جان، آپ بدر کے روز کئی مرتبہ میرے تیر کی زد میں آئے، مگر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے جانے پدر، واللہ اگر تم میرے نشانے پر آ جاتا تو میں کبھی بھی نشانہ خطا نہ کرتا۔ دوستو، امام نووی تحریر کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل، سخاوت و فیاضی، اظہار و قربانی میں سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ میں زیادہ فصیح و بلیغ خطیب تھے۔ صحابہ میں عاقل، کامل اور صاحب رائے تسلیم کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عائشہ۔ پھر میں نے پوچھا، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کے والد ابو بکر۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی ہی میں اپنا نائب بنا دیا تھا، نماز میں بھی اور حج میں بھی۔
9 ہجری کو اسلام کے پہلے حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجیوں کا امیر بنا کر مکہ روانہ کیا۔ وصال سے قبل مرض الموت میں شدت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابوبکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بہت رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ لیکن چونکہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی نماز عشاء کی پڑھائی، پھر وصال کی صبح تک 17 نمازوں کی امامت کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میری امت میں سے سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوگے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم غار میں میرے ساتھ ہی رہے، حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ رہو گے۔ بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دوستوں کچھ لوگ زکوٰۃ سے منکر ہو گئے اور بہت سے نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کے خلاف جہاد کا حکم جاری فرمایا، سب سے زکوٰۃ وصول کی اور فتنوں کو ختم کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر دور خلافت میں مسلمانوں کا عظیم الشان فتوحات حاصل ہوئیں۔ اسلامی سلطنت میں 75,800 مربع میل کا اضافہ ہوا۔ اسے اگر ان کے خلافت کے ہر دن پر تقسیم کر دیا جائے تو ہر دن یعنی 24 گھنٹے میں 94 میل روزانہ اسلامی مملکت میں اضافہ ہوتا رہا، جبکہ ان دنوں فوج کی نقل و حرکت کا ذریعہ اونٹوں اور گھوڑوں کے علاوہ کچھ اور نہ تھا۔ دوستو 8 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ طبیعت زیادہ بگڑی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ بروز پیر 22 جمادی الثانی 13 ہجری بمطابق 22 اگست 634 عیسوی کو 15 روز بیمار رہنے کے بعد 61 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حجرہ عائشہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔